السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والعصر، عصر کی یعنی زمانے کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح و نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کے بعد پھر وہ حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ہر انسان خسارے میں ہے کہ وہ دنیا کی کوشش میں تو لگا رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں رہ کر بڑا منافع کما لوں گا، بڑا نفع بخش کاروبار کروں گا، لیکن یہ دنیاوی تجارت، یہ معیشت، اس کے خسارے کی بات نہیں۔ اصل خسارہ وہ اخروی خسارہ ہے، دنیا کا خسارہ کوئی خسارہ نہیں۔ بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار، نمرود جیسے بڑے مال و دولت والے کہ جس کی چابیاں بھی ان کے ملازم اٹھاتے تھے، وہ بھی آخرت میں جا کر پریشان ہو گئے، ان کی آخرت تباہ برباد ہوگی، کیونکہ انہیں اس بات کا ادراک نہ ہو سکا، انہیں اللہ کی توفیق اور اللہ کی طرف سے انہیں یہ ہدایت نہیں ملی کہ وہ دنیا کے لیے تو کوشش کرتے رہے، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کا خسارہ ہوتا ہے تو ہو جائے، نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، مال مندہ ہوتا ہے تو ہو جائے، جتنا مرضی نقصان ہو جائے، لیکن آخرت کا خسارہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے دیکھے لوگ دنیا سے چلے گئے، بڑی محنتیں کرتے رہے دنیا کی خاطر، دنیا کمانے کی خاطر، معیشت کو بڑھانے کی خاطر، اپنا لائف سٹائل، اپنا اسٹینڈرڈ ہائی کرنے کی خاطر وہ انہوں نے آخرت تباہ کر دی، آخرت کا گھاٹا، آخرت کا نقصان کر لیا، لیکن دنیا میں بھی کامیاب نہ ہو سکے، وہ ایسے چلے گئے۔ جب اللہ کے ہاں پیش ہوئے تو پھر پتہ چلا کہ کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، کاش کہ ہم فلاں کو دوست نہ پکڑتے، کاش کہ ہم فلاں کاروبار نہ کرتے، کاش کہ ہم فلاں کام نہ کرتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر زندگی گزارتے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اصل خسارہ یہ ہے کہ انسان کہ جب کوئی کاروبار کرتا ہے، اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے، اپنا اصل زر لگاتا ہے، اس میں جو منافع حاصل ہوتا ہے، جو اس میں بچت ہوتی ہے، وہ فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ پیسہ لگا کر اپنا اصل مال، جو اس نے مال لگایا ہے، جو اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، اس کی اصل تجارت سمجھو جو اس کا راس المال ہے وہی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو یہ سمجھنا خسارہ ہے۔ ایک آدمی نے کاروبار میں 10 لاکھ لگایا ہے، 10 لاکھ سے اوپر تو منافع دور کی بات ہے کہ اسے منافع ملتا ہے، 10 لاکھ میں ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ تو بھائیو دور کی بات ہے۔ اس کا 10 لاکھ بھی جا رہا ہے، اس کا راس المال اس سے خرچ ہوتا جا رہا ہے، اس کا اپنا جو حقیقی مال تھا، جو اس نے انویسٹ کیا تھا پیسہ، وہ بھی مال اس کے ہاتھ میں نہیں رہا، مال دن بہ دن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سمجھ لو کہ یہ خسارہ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ عمر ہے، وہ زمانہ ہے کہ جب کائنات پیدا ہوئی، کائنات مارز وجود میں آئی، تو 2 چیزیں اس کے ساتھ مارز وجود میں آئی، مین 2 چیزیں، ایک زمان اور ایک مقام۔
مکان کہتے ہیں ٹھوس چیز کو، یہ پہاڑ ہو گئے، مٹی ہوگی، زمین جو بھی، پانی دریا، یہ ٹھوس چیز کو مکان۔ اور دوسری کیا پیدا ہوئی؟ زمان، یعنی وقت پیدا ہوا، زمین۔ یہ ہر چیز کائنات کی تغیر و تبدل ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک انگریز عیسائی تھا، اس نے بھی مثال دی کہ یہ دنیا سارا تغیر و تبدل ہے، ہر چیز میں تبدیلی ہے، جو وقت گزرا ہے وہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اس نے مثال ایک ندی کی دی ہے، ایک ندی ہے یا چشمہ ہے، پانی اوپر سے آ رہا ہے، بندہ کھڑا پانی کو دیکھ رہا ہے، ندی سے پانی گزر رہا ہے، یہ ایک لمحے کے لیے وہی پانی ہے جو اس کے سامنے ہے، جو پانی آگے گزر گیا وہ تغیر ہے، وہ تبدل ہے۔ اب ایک لمحے کے اس پانی کو دیکھ رہا ہے، جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے وہ پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، پانی بند ہو جاتا ہے یا انسان کا سانس بند ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا تغیر تبدل ہے۔ اور اس کاروبار کی، اس تجارت کی، اس کی مثال اگر آپ کو دوں تو وہ ایک جو برف بیچنے والا ہوتا ہے، جو صبح کو ایک بڑا پھٹے کے اوپر برف کا رکھتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے یہ 10,000 کا یہ بلاک لیا ہے، یہ شام تک یہ سارا برف کا بلاک نکل جائے تو یہ فائدہ ہے، اگر برف اس کی پگھل جائے تو خسارہ ہے۔ میری بات کو آپ فالو کر رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ یہی عمر کا مسئلہ ہے۔ جیسے وہ برف بیچنے والا، اس سے آپ پوچھیں کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ کھٹے پر برف رکھ کے بیچارہ بیٹھا ہے، اس کا یہ ذہن ہے کہ میں نے کاروبار میں انویسٹ کیا ہے، یہ شام سے پہلے پہلے ساری برف نکل جائے تو ٹھیک ہے، اگر یہ پگھل گئی تو یہ خسارہ ہو گیا۔ تو عصر کا وقت آ گیا ہے، اب برف باقی ہے، کیونکہ عصر سے لے کر مغرب تک بڑا کم وقت ہوتا ہے۔ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، اب وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی تک برف خریدنے والے میرے کسٹمر، میرے گاہک نہیں آئے، تو یہ برف کھلتی اور پگھلتی جا رہی ہے کہ میرے بھائیوں اصل سرمایہ ختم ہو رہا ہے، اصل وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، یہ بھائیوں خسارہ ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ہماری عمر بھی دن بہ دن ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ ہمارا زندگی کا قیمتی لمحہ ہے، وہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ بیٹھے ہوتے ہیں دوست، کہتے بھی یہ کیا کر رہے ہو، یہ موبائل چلائی جا رہے ہو، انگلی ویسے ہی بیٹھا ہوں، جو انگلی پھیر رہا ہوں، تصویریں دیکھ رہا ہوں، ویڈیو دیکھ رہا ہوں، وانس والی ویڈیو آ رہی ہیں، اچھی آ رہی ہیں، بری آ رہی ہیں، یہ وقت کا ضیاع کر بھی کیوں موبائل چلا رہے ہو بیٹھے، بس ٹائم نہیں تھا، فرصت نہیں تھی تو بس میں انگلی چلا رہا ہوں میسج۔ بھائی ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، ایک وسیع عریض تا حیات نہ ختم ہونے کی زندگی کے لیے ہم وہ فرصت، وہ لمحات، وہ قیمتی لمحات ہم فضول کام میں لگا رہے ہیں۔ ہم یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی گناہ کا ہے یا کوئی حرام کا کام ہی ہے، اس میں وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، نہیں، جائز کاموں میں بھی ہم وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ اب ریموٹ ہاتھ میں پکڑا ہے، 100 چینل اس نے بدلے، ایک منٹ ایک چینل بدلا دیتا ہے، 100 منٹ میں 100 چینل بدلا نہیں، 100 منٹ اس نے ضائع کر دیا، صرف چینل بدل رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی ہمیں ایک مرتبہ دی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ یہ قیامت والی یہ سوال ہوگا میدان حشر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میدان حشر میں انسان کے پاؤں، بندے کے پاؤں اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے، اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک اللہ ان سے 5 سالوں کا جواب نہ لے۔ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جن میں سے یہ 2 بھی ہیں کہ تمہیں وقت دیا تھا، تمہیں عمر دی تھی، تم نے کہاں سے رکھی، اپنی عمر تم نے کس کاموں میں لگائی ہے، اور جوانی ہے کہ ڈلتی جا رہی ہے۔ جوانی میں جناب اتنی جوانی چڑھی ہوتی ہے کہ کہا بھی نہیں مانتے، ماں باپ کا کہا بھی نہیں مانتے، اپنے استاد کا کہا بھی نہیں مانتے، بڑا وقت پڑا یہ دیکھی جائے گی۔ حالانکہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر، کہ یہ پیغمبروں کا شیوا ہے کہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے کاموں میں، اچھے اچھے کاموں میں صرف کیا جائے، اپنا قیمتی وقت، قیمتی اثاثہ سمجھا جائے، یہ میرا قیمتی اثاثہ ہے، کل جو کام آنے والی چیز ہے
وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، بڑی مختصر زندگی دی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص ہر جان یہ جان لے کہ یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے اس نے کیا کمایا ہے، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ آنے والے کل کے لیے جو اتنی طویل نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اتنی طویل زندگی، اتنی لمبی زندگی ہے، اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ ایک سمندر ہے، اس میں بندہ اپنی انگلی ڈالے تو کتنا پانی آئے گا، قطرہ آ جائے، کتنا ہے سمندر کا فرق پڑے گا۔ تو سمجھو یہ جو قطرہ ہے نا، اتنی بھی زندگی نہیں ہے بندے، یہ سارا سمندر سمجھ لے کہ یہ زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں فکر ہے تو یہ جو چند دن کی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میری امت کی زندگی، میری امت کی جو وقت ہے وہ تو صرف اتنا ہی ہے، جب بندہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، کتنا وقت ہے۔ پہلی امتوں کو تو بڑی بڑی عمریں تھیں، ہزار 2,000 سال، بڑی بڑی لمبی عمریں رہیں۔ تو امت محمدیہ کی جو امت ہے اس کو تو عمر بڑی مشکل سے مختصر سی عمر ہے، لیکن اس مختصر سی مدت کے لیے ہم اللہ کے لیے اپنی زندگی نہیں گزارتے، ہم دنیاوی کاموں میں صرف کرتے ہیں، اپنی معیشت بہتر ہو جائے، ہمارا لائف سٹائل بہتر ہو جائے، ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، صحابہ کرام بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے کاروبار تھے، آپ نے مثالیں سنی ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق گھر کا سارا سامان لے آتے تھے، کتنے ان کے ٹرک، کتنے اونٹ، جو 1000 کے حساب سے اونٹ ان کے جایا کرتے تھے گلے کے، بڑے بڑے امیر تھے۔ یہ کاروبار منع نہیں ہے، لائف سٹائل بنانا منع نہیں ہے، لیکن ایک ہی طرف جھک جانا، اپنی زندگی کو صرف اسی ڈگر پر چلا دینا کہ میری زندگی بہتر ہو جائے، میرا سٹینڈرڈ بن جائے، میرا لائف سٹائل بن جائے، اور آخرت کو اور دین کو، اپنا جو اصل عقیدہ ہے اس کو پش ڈال دینا، میرے بھائیوں یہ خسارہ ہے۔ جو بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہے، لنگر تقسیم کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں مساجد پر خرچ کر رہا ہے، میرے بھائیوں جیسا مرضی لائف سٹائل ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ جس کے پاس بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، پراڈو ہے، اچھی گاڑی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو اس کا سارا کاروبار، سارا بینک بیلنس، سارا کا سارا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ زندگی دی ہے، ہم نے اس کو سنبھال کے چلنا ہے، اس کو یہی سمجھنا ہے کہ ہر آنے والا لمحہ، حتیٰ کہ انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا ایک سانس نکلا ہے، دوسرا سانس آنا یا نہیں۔ ہم نے اس جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے دن رات توجہ کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بخشش، آپ کو جنتوں کی بشارت دی ہے صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود ساری رات آپ مسلح پہ کھڑے رہتے، کیا پاؤں نہیں سو جاتے تھے؟ اور میں ایسا نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی بشارت دی ہے، آپ تو ویسے ہی جنتی ہیں، اتنی عبادت، تو آگے سے کیا جواب دیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ؟ تو اللہ نے بھی کہہ دیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے حبیب جب تیرے پاس وقت ہو تو سجدے نہ پڑا رہا، عبادت کیا کر، پچھلی رات جب تک لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھا کر مسلح پہ کھڑا ہویا کر، تسبیح اذکار اور نوافل ادا کیا، اور ساری رات آپ کھڑے رہتے، کبھی تھوڑا سا لیٹ جاتے، پھر اٹھتے، پھر وضو کرتے، پھر نوافل شروع کر دیتے، ہر وقت عبادت۔ تو بندے کو پیدا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ انسان کا مقصد ہے۔ اور یہ زندگی اور موت
تو ویسے اللہ تعالیٰ نے امتحان بنائی. یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. ورنہ تو فرشتے زمین کے چپا چپا پر سے دیکھے ہوئے. شیطان نے نافرمانی کر کے کیا حاصل کیا؟ اس سے بھی بڑے سے دیکھی بڑی عبادت کی. لیکن رب کی نافرمانی سمجھو یہ خسارہ ہے. تو اصل خسارہ اخروی زندگی کا ہے, فانی جو دنیا سے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ کوئی میرے بھائیوں خسارہ نہیں. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم او اہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین, کہ میرے بھائیوں اصل خسارہ اپنی جانوں کا, اپنے اہل کا یہی ہے کہ قیامت والے دن شرمندگی ہوگی کہ نیک اعمال نہیں ہیں, اچھے اعمال نہیں ہیں. تو بندہ کہے گا یا اللہ میں تو خسارے میں چلا گیا, میں تو گھاٹے میں چلا گیا, مجھے تو گھاٹے کا سودا ملا ہے. میں نفع والی زندگی میں نے وہاں ضائع کر دی. میں جتنے تھوڑے بہت مال دیکھے گا کہے گا کاش کہ میں باقی زندگی بھی, باقی جو میرے اعمال تھے وہ بھی کاش کے نیک اور اچھے اعمال میں گزرتے. پچھتاوا تو آگے جا کر ہوگا, دنیا میں پچھتاوا نہیں. انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا کچھ کر رہا ہوں, بڑے نیک اعمال کر لیے میں نے. میرے بھائیوں نہیں, ایک وہ شخص جس نے 500 سال عبادت کی ہوگی, اچھے اعمال کیے ہوں گے, وہ بھی جب سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ پوچھے گا بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو 500 سال زندگی گزاری, ساری زندگی میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا, میں تیری عبادت ہی کرتا رہا, میں اچھے اعمال کرتا رہا. لیکن اللہ کہے گا لیکن اس کے باوجود تم میری رحمت سے صرف جنت میں داخل ہو سکتے. جو 500 سال تک عمال کرنے والا اس کے بھی عمال کا کچھ وزن نہیں ہے, تو ہماری یہ چند روزہ زندگی, چند گنتی ہوئی مخصوص زندگی, ہمارے اعمال کی کیا صورت؟ تو میرے بھائیوں وہ صحابہ کرام تھے کہ اللہ ان سے راضی ہے, راضی ہو جائے کہ کس قدر ان کی مثالیں ہیں کہ دن رات انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے مال و جان, اپنا ہر چیز, من تن دن, ہر چیز انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کر اور خسارے سے بچ گئے. تو یہی بات اللہ نے کہا ہے کہ وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. یہ صحابہ کرام جو ستارے ہیں, نجوم کا نجوم یہ ستارے ہیں, اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ دنیاوی معاملات میں, دنیاوی عیش و عشرت میں, دنیاوی دندوں میں یہاں اس طرف صرف نہیں پڑتے تھے, انہیں ہر وقت فکر ہوتی تھی کہ جس طرح یا رسول اللہ دنیا میں تیرا ساتھ ملا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمارا تیرا ساتھ مل جائے, آخرت میں بھی ہم جنت میں تیرے ساتھی بن جائیں. ان کی یہ خواہش ہوتی تھی. تو آپ کیا فرماتے تھے کہ اگر دنیا میں میرے ساتھ ہو اور تم آخرت میں بھی میرے صاحب بننا چاہتے ہو, آخرت میں بھی تو میرے پڑوس بننا چاہتے ہو, تو سجود زیادہ کرو. کیا مطلب؟ اللہ کی عبادت, ذکر و اذکار, نفل نوافل, قرآن مجید کی تلاوت. یہ نہ ہو کہ ہمارا نبی بھی یہ کہہ دے کہ فإن هذا القرآن اتخذوا هذا القرآن مہجورا, انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. ان کے پاس فرصت تھی لیکن قرآن کو ان کو کھول کے نہیں دیکھا, قرآن کو انہوں نے نہیں, قرآن مجید کو انہوں نے نہیں سمجھا. یہی ان کے خسارے کی وجہ ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام, ان کی بھی یہی دعا تھی. جب جنتوں سے نکالا گیا تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا, اگر تم نے ہم پر رحم نہ کیا, ہماری بخشش نہ کی, لنکونن من الخاسرین, ہم بھی گھاٹا اٹھانے والے ہوں. یہ تو میرے بھائی پیغمبر کی دعا ہے. کیا انہوں نے کہیں کاروبار پہ انویسٹ کیا تھا؟ کیا ان کا کوئی تجارت کو فیکٹری لگانے کا مقصد تھا؟ لیکن نہیں, انہیں پتا تھا یا اللہ جس طرح جنتوں سے نکالے گئے ہیں ہم تجھ سے یہی التجا کرتے ہیں, تیرے آگے یہی ہم ہاتھ اٹھائے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی, ہمیں معاف نہ کیا, تو ہم خسارے والی زندگی اٹھائیں. تو اصل خسارہ کیا ثابت ہوا کہ آخرت کا خسارہ.
جنت میں نہ جانے کا خسارہ، دوزخ میں چلے جانے کا۔ اللہ کے بندو، یہ زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور صالح عمل کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نیک اور صالح عمل کرتے رہے اور حق بات کی تلقین کرتے رہے۔ کیا مطلب کہ اپنے بھائی کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے دوست کو، اس کو بھی ترغیب دیتے رہے کہ بھائی میں نماز پڑھا تھا، ابھی نماز پڑھ، بھائی میں فلاں نیک کام کرتا تھا، آئے اس صدقہ خیرات میں میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ ہے پھر جب دعوت کا کام کرتا ہے، اس کو اس کے راستے میں جب تکالیف آتی ہیں، پھر وہ صبر کی تلقین کرتا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کی تلقین کرتا ہے۔ تو صبر بھی کس کو، اس کا بھی بہت اجر ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی یہ صبر ہی کی وجہ سے اور اللہ کے راستے میں جہاد ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مہمان بنا دے گا۔ کہتا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یا کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تکلیفیں سہتے ہوئے، مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے انہوں نے صبر کیا۔ یہ دونوں لوگ جنتوں کے راہی ہیں۔ پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ پر جب امیگریشن والے چیک کرتے ہیں، اگر اس کا اسٹیمپ نہیں لگی تو آپ فلائی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی جنت کے دروازے پر بھی جب دروگے کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ بھی ہمارا نیک اعمال کا پاسپورٹ چیک کریں گے، کیا ان کو کوئی دنیا میں تکلیف پہنچی ہے؟ انہوں نے اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کیا ہے؟ جہاد کے راستے میں، دعوت و دین کے راستے میں کیا ان کو کوئی تکالیف پہنچی ہے؟ انہوں نے اس پر صبر کیا ہے۔ یہ جہاد اور صبر کی سٹیپ لگی ہوگی تو فرشتے ہمیں جنت کا داخل تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم فی البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہ تم پر صحابہ کرام کے مخاطب ہے کہ تم پر تو ابھی کوئی تکلیفیں پہنچی نہیں، ابھی پریشانیاں آئی نہیں ہیں، ابھی تم کو جو جوڑا نہیں گیا جس طرح کے پہلے لوگوں پر، کہ جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے تھے ان پر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، غموں کے مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کو لوہوں کی سلاخوں کے ساتھ ان کے جسم کو نوچا گیا، ان کو تپتی سنگریزوں پر ان کو لٹایا گیا، ان کو آڑا رکھ کے درمیان سے ان کو جسم کو چیر دیا جاتا، حتیٰ کہ رسول بھی غائب تھا، وہ بھی پکار تھا کہ متى نصر اللہ، یا اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا ان نصر اللہ قریب، کہ خبردار ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ جنت کی مہمان نوازی ہے۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے آخرت کا سودا کیا، انہوں نے جنتوں کے سودا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے، کہ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہو گیا۔ کیسا سخت عذاب ہے۔ اور جنت کے حصول کے لیے اگر تم چاہتے ہیں تو ایسی تجارت کرو، دنیا کی تجارت نہیں۔ یہ تو بڑے اعمال نمرود وغیرہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ کتنی ان کی باریک چابیاں تھیں کہ ان کے ملازم اٹھاتے تھے، وہ بھی شرمندہ ہیں، وہ بھی جہنم میں پڑے ہیں، انہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی نفع بخش تجارت بتاتا ہوں کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے تمہیں نجات عطا فرمائے۔ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ لڑو، تو سمجھ لو کہ یہ بہترین تجارت ہے، یہ نفع کا سودا ہے۔
یہ اس طرح کا سودا نہیں ہے کہ برف پگھل رہی ہے، وقت بڑا کم ہے لیکن برف پگھلتی جا رہی ہے، عمر کا ایک حصہ گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے لیکن ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں۔ تو ہماری حالت یہ ہے، ہمارے اعمال اتنے کے ہیں، آپ سب کو علم ہے کہ کتنا کا آج کل عمل کر رہے ہیں، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، دین کے کاموں میں گزر رہی ہے یا سیاست کے کاموں میں گزر رہی ہے؟ دین کے کاموں میں گزر رہی ہے یا معاشی دھندوں میں گزر رہی ہے؟ سیاست پر ہم سیاست کو سیاسی کرسی بچانے کے لیے حکمرانوں، دیکھو حکمرانوں کا کیا حال ہے، اور عوامی اونچائی پا رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی کرسیاں بچانی ہیں اور ہم لوگ ان کے پیچھے ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو بھائیو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، بجائے فضولیات کے، بجائے غلط قسم کی سیاست میں حصہ لینے کے، آئے ہم مساجد میں نمازیں پڑھیں، جب ہمیں فرصت ملے ہم ذکر اذکار کریں، جب ہمیں فرصت ملے ہم قرآن مجید کو اس کی تلاوت کریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھیں، اس کی تفاسیر دیکھیں، دیکھا کتنا دنیا کا فائدہ ہوگا، تو خسارے سے نہیں بچ جائیں گے، ورنہ پھر ہمارا حال بھی ان کافروں جیسا ہوگا کہ جن کو بلاتے رہے کہ دین کی طرف آؤ، رسول بلاتے رہے، صحابہ بلاتے رہے، لیکن وہ پریشان ہیں، خسارے کا انہوں نے سودا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارا بھی یہ سامنا ہو جائے کہ قیامت والے دن حاضر ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من مفلس، مفلس کون ہے مفلس؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ من لا دینار لہ ولا درہم لہ، جس کے پاس نہ کوئی دینار ہے نہ کوئی درہم ہے وہ مفلس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں بلکہ تم میں مفلس وہ ہے کہ جو نمازوں کے ساتھ آئے گا، اپنی زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، اپنے صدقہ خیرات کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، لیکن کیا کہا جائے گا کہ قد شتم ھذا، قد اکل مال ھذا، قد قتل ھذا، اس نے فلاں شخص کا مال کھا لیا، اس نے فلاں شخص کو گالی دی، اس نے فلاں شخص کو قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے سارے اعمال لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اس کے سارے کیے ہوئے زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، جن کا حق کھایا ہوگا وہ اس کے اعمال، نیک اعمال ان میں تقسیم کرتے جائیں گے، اور جو ان کی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں اکٹھیاں کر کے اس کے سر پر ڈال دی جائیں۔ یہ میرے بھائی مفلس کا حال ہوگا۔ آئے ہم اللہ سے جنت مانگا کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک دفعہ 3 دفعہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من النار، 3 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ میں آگ سے نجات چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہ میں آگ سے نجات دیتا ہوں، یا اللہ میں آگ سے نجات چاہتا ہوں، یا اللہ میں جہنم سے آزادی چاہتا ہوں، اور اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اور میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جو 3 مرتبہ یہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ پر اس کا جنت میں داخل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ نفع کا سودا ہے، ورنہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان جو ہے نا خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی وہ جنت میں جائیں، کہ اللہ ہماری مہمان نوازی کرے، کہ وہ ایسی جنت ہوگی کہ باغ اور باغیچوں والی، کتنے میوے ہوں گے، شراب کی اور شہد کی، دودھ کی نہر بہہ رہی ہوگی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نماز کسوف، کچھ سورج گرہن لگا تھا، آپ نے نماز پڑھائی، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھے، تو صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ تو کیا ہوا آپ تھوڑا سا آگے بھی بڑھے، ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز نمازیں پکڑی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آج وہ چیزیں دکھا دی گئی ہیں جو اس سے پہلے نہیں دکھائی دی، مجھے جہنم اور جنت کا نظارہ دکھا دیا گیا ہے، میں نے جہنم میں وہ امر باللہیوں کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے گناہ کا کام، شرک کا کام جس نے سب سے پہلے امر باللہی نے شروع کیا تھا کہ وہ جانور وقف کر کے وہاں ذبح کرتا ہے، آستانوں پر، بتوں پر وہ جانور ذبح کرتا تھا، بتوں کے نام وہ جانور وقف کرتا تھا، میں نے اس کو بھی آج جہنم میں دیکھا ہے، اور میرے سامنے جنت بھی لائی گئی ہے، اور جنت کا ایک بہت بڑا درخت، انگوروں کا درخت، وہ بھی میرے سامنے لایا گیا، تو میں نے انگور کا خوشہ پکڑا، تو اگر وہ انگور کا خوشہ میرے ہاتھ میں آ جاتا، اس خوشے کو میں توڑ لیتا، تو قیامت تک آنے والے سارے انسان کھاتے رہتے لیکن وہ انگور کبھی ختم نہ ہوتے۔
یہ میرے بھائیوں جنت ہے، اس کا ہم سودا کریں۔ اگر نیک اعمال نہیں کریں گے، اپنی زندگیوں کو اللہ کے راستے وقف نہیں کریں گے، اگر نماز سے دور رہیں گے، دین سے دور رہیں گے، قرآن سے دور رہیں گے، اچھے نیک اعمال کرنے سے دور رہیں گے، تو پھر یہی سمجھ لیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، اور یہی گھاٹے کا سودا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دن رات اللہ کرے ہماری زندگیاں اسلام کے راستے پہ گزرے، ہمیں موت آئے تو ایمان کے حق میں موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔